بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل پر کھاریاں گزٹ کے چیف ایڈیٹر گلبخش شالوی کھاریاں کے شب و روز میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 3 خبریں۔ کھاریاں بار کے انتخابات، مقابلہ 2 گروپوں میں نہیں 2 اتحادوں میں ہے۔ خوش فہمیاں رقص کرتی رہیں گی اور یہ ہی کسی بھی انتخابی عمل کا حسن ہے۔ کھاریاں شہر تو بس خوبصورت وعدوں کے لیے سیاست کا بازار مصر ہے اور لوکل اخبارات گرما گرم سرخیاں اور دہاڑیاں۔ ناظرین، کھاریاں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات برائے سال 2022 کے لیے میدان سج گیا ہے۔ خوشگپیوں کی محفلیں جم گئی ہیں اور عدالتوں میں وکلاء کی حاضری کم ہو گئی ہے۔ کھاریاں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات عام طور پر 2 بڑے گروپوں میں ہوا کرتے تھے، پروفیشنل گروپ اور حقیقی پروفیشنل گروپ۔ ان 2 گروپوں کا مقابلہ بڑا دلچسپ اور دوستانہ ماحول میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ ماحول نہیں رہا۔ اب کھاریاں کے وکلاء کے کئی دڑے بن گئے ہیں۔ پروفیشنل گروپ اور حقیقی گروپ بھی تقسیم ہو گئے، لیکن دوستانہ ماحول کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ 8 جنوری 2022 کو 2 گروپوں میں نہیں بلکہ 2 اتحادوں میں مقابلہ ہوگا۔ ایک اتحاد گروپ کے قائدین میں چودھری سجاد اکرم ایڈوکیٹ، میاں اعجاز احمد ایڈوکیٹ، چودھری محمد اقبال پسوال ایڈوکیٹ، چودھری ارشاد احمد ایڈوکیٹ اور اشرف منہاس ایڈوکیٹ ہیں۔ اس اتحاد کے امیدوار سٹنگ جنرل سیکرٹری محمد طارق امرا ایڈوکیٹ برائے صدارت اور شہزاد منور اوان ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری کے نشست پر امیدوار ہیں، جبکہ دوسرے انتخابی گروپ کے قائدین میں چودھری محمد زمان جاتریہ، چودھری محمد لطیف لنگڑیال ایڈوکیٹ، چودھری ساجد محمود ایڈوکیٹ، راجہ محمد ایوب قاسم ایڈوکیٹ اور مرزا محمد نواز ایڈوکیٹ ہیں۔ اس اتحاد کے امیدوار برائے صدارت سید ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ اور چودھری اسد ضیاء ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری کے نشست پر امیدوار ہیں۔ کس کا پلڑا باری ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ انتخابی عمل میں کچھ ووٹر نقاب پوش ہوتے ہیں اور کچھ بے نقاب، لیکن بے نقاب ووٹروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناشتہ ایک گروپ کے ساتھ کرتے ہیں اور ہار سہرے دوسرے گروپ کے لیے خرید کر رکھے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی جوڑ برابر کا ہے۔ ووٹروں کی کل تعداد 660 کے لگ بھگ ہے اور انتخابی عمل میں کوئی 80% ووٹ ہی پول ہوں گے۔ جیت کی لاٹری کس کی نکلے گی یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انتخاب کے آخری دن تک دعوتوں اور ضیافتوں میں خوش فہمیاں رقص کرتی رہیں گی اور یہ ہی کسی بھی انتخابی عمل کا حسن ہے۔ قارئین، لوکل اخبارات گرما گرم سرخیاں اور دیاڑیاں۔ قومی سیاست پر سوشل میڈیا، اسکرین میڈیا پر لفافے والوں اور لوکل اخبارات میں سیاسی بونوں اور دیہڑی داروں کا راج ہے۔ خبروں میں ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت چور ہے اور اپوزیشن والے فرشتے۔ عمران خان سے دشمنی میں حکمران جماعت کے مخالفین سے شکوہ اس لیے نہیں کہ مخالف عمران خان کی تعریف نہیں کر سکتے، چاہے وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے آسمان سے تارے اتار کر ہی کیوں نہ لائے، لیکن حیرانی ہے تو ہم جیسوں کے لکھنے والوں
کہ شعوری بدصورتی پر مقامی سیاسی رہنماؤں اور ان کے چاہنے والوں کے ایسی سرخیاں لگاتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہوں گے کہ واقعی جو سرخی میرے نام سے لگی ہے کیا یہ خبر میں نے دی تھی؟ ہرگز نہیں۔ لوکل اخبارات میں جن کی خبریں حکومت مخالف یا حکومت کے حق میں لگتی ہیں وہ ان کی نہیں ہوتی۔ وہ تو اپنے حوالے سے لگی خبر پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور جو پڑھ لیتے ہیں ان میں کچھ پریشان بھی ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ علاقائی گلے محلی کی سیاست میں نظریات اپنی جگہ، لیکن وہ اخلاقیات کے دامن کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، لوکل اخبارات کی میڈیا سیل کی پیداوار خبروں میں علاقائی سیاسی حسن کو نظر انداز کر دینا کسی حوالے سے بھی قابل تعریف نہیں، لیکن مسئلہ ہے دال روٹی کا۔ سرخی کے لفافے کو جیسے تڑکا لگے گا، لفافے کا ذائقہ بھی اتنا ہی ذائقہ دار ہوگا۔ ناظرین، مقامی اخبارات میں آئے روز سیاسی نفرتوں سے لبریز سرخیاں دیکھ کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مقامی سیاستدان بس ایسی خبریں دینے کے لیے فارغ بیٹھے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو صرف خبر نگار کا جیب گرم کرتے ہیں، اور جیب کی گرمی سے سینہ جس قدر گرم ہوگا، خبر کی سرخی بھی اتنی ہی گرم ہوگی۔ مثال کے طور پر کھاریاں کینٹ میں رہائش رکھنے والی MNA تاشفین صفدر، جو کہ ہم کھاریاں والوں کو دوربین میں بھی نظر نہیں آتی، ان کی خبریں اگر کوٹلہ عرب علی خان سے لگتی ہیں تو کیا کوٹلہ کے اخبار نویس ان سے خبر لینے کھاریاں آتے ہیں، یا محترمہ تاشفین صفدر خبر دینے کے لیے کوٹلہ عرب علی خان جاتی ہیں؟ ناظرین، کھاریاں شہر میں سہولت بازار کا ڈرامہ اور سروس روڈ۔ کھاریاں شہر تو بس خوبصورت وعدوں کے لیے سیاست کا بازار مصر ہے۔ کھاریاں شہر میں گورنمنٹ اصغر علی گریجویٹ کالج اور جنرل بس سٹینڈ کے ساتھ GT روڈ پر ٹریفک جام ہونا روز کا معمول ہے۔ اس کا الزام ہم انتظامیہ کو بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب تک اپنا ضمیر یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ میں کسی کی تکلیف کا باعث بن رہا ہوں، تب تک کسی بھی عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انتظامیہ کے افسر اعلیٰ اسسٹنٹ کمشنر خالد عباس سیال نے گورنمنٹ اصغر علی گریجویٹ کالج کے پرنسپل کی درخواست پر کالج کے سامنے GT روڈ پر سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن صرف ایک دن کے بعد وہ تماشا گرلز کالج کے سامنے ہم شہری دیکھ رہے ہیں۔ اگر تجاوزات مافیا کو اپنے شہر کی بہن بیٹیوں کی پریشانی کا احساس نہیں تو انتظامیہ کیا کر سکتی ہے؟ گرلز کالج کے ساتھ حکومت پنجاب کے احکامات پر سہولت بازار کا الگ تھیٹر لگا ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کے ریٹ لسٹ سے بے پرواہ ریٹ پر جو سبزی گلی محلے میں فروخت ہوتی ہے، اسی ریٹ پر سہولت بازار میں بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سہولت بازار کے داخلی دروازے پر ٹریفک میں رکاوٹ شکایت دفتر کا کیا جواز ہے؟ سہولت بازار کے داخلی دروازے پر ٹریفک میں رکاوٹ شکایت دفتر کا کیا جواز ہے؟ کئی بار اس کی شکایت کی، لیکن سنتا کون ہے؟ کل کسی اخبار نویس نے شہریوں کے دل پشوری کے لیے خبر چلائی کہ سروس روڈ پر عنقریب کام شروع ہونے والا ہے، لیکن ہم شہری جانتے ہیں کہ جس طرح سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا، اسی طرح سروس روڈ بھی نہیں بن سکتی۔ اور کیوں نہیں بن سکتی، یہ میں کئی بار لکھ چکا ہوں۔ ہمارے شہر کے جو بڑے نیشنل ہائی وے کو
اوور ہیڈ برج بنانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ سروس روڈ کی اجازت کیوں کر دے سکتے ہیں؟ کھاریاں شہر تو بس خوبصورت وعدوں کے لیے سیاست کا بازار مصر ہے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ تازہ خبروں کے ساتھ 2 دن بعد پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔